دیکھیں فرائیڈ سب سے بڑا سائنسدان ہے کہ جو سیکسول نیڈز کے اوپر جس نے ساری بلٹ اپ کی ہیں، انسان کو بیسیکلی جنسی جانور کے طور پہ اس نے، اور اس نے کہا ہے کہ بنیادی طور پر اصل طاقت جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ جنس ہوتا ہی ہے، جس کی کچلی ہوئی شکلیں ہیں. جب ہم اس کو دباتے ہیں تو پھر ہم مذہبی انسان بھی بن جاتے ہیں، جب اس کو دباتے ہیں تو ہم پروت بھی بن جاتے ہیں، ہم جنگلوں بھی ہم اس کو دباتے ہیں تو ہم ہٹلر بھی بن جاتے ہیں. طاقت ہے نا، ایک انرجی ہے جس کو ڈائیورٹ کر لیتے ہیں. تو اس کا وہ جب لندن میں نیا آیا تو وہاں سے ویانا سے جب یہودیوں کے خلاف پرسیکیوشن شروع ہوئی تو بڑا اس کا شور تھا کہ فرائیڈ صاحب تو پوچھیں گے کیا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تم یہ مونوگیمی یک زوجگی کے خلاف کیوں ہو؟ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ پولیگیمی اینڈ مونوگیمی ان دا ریئل سینس ڈز ناٹ ایگزسٹ ان دا ورلڈ. یہ یک زوجگی جو ہے یہ ان اصلی شکل میں دنیا میں کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اٹ از سپلیمنٹڈ بائی دی ہورس. یہ سپلیمنٹ ہوتی ہے فضول قسم کی عورتوں سے جو شوقین ہوتی ہیں، بائی دی پروسٹیچیوٹس طوائفوں سے، بائی دی سیکریٹریز اور بائی دی امپلائرس. کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کہیں پر دنیا کے اندر یک زوجگی کا کانسیپٹ پریولنٹ ہے؟ اگر پریولنٹ نہیں ہے تو پھر بات کریں گے نا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ میملس کے ہاں نارملی یہ چیز موجود ہے، کثیر زوجگی جو ہے، اور یہ چلا آ رہا ہے. اسلام میں بیسیکلی بنیادی طور پر ہوتا یہ تھا کہ جو شادی کی جو تاریخ ہے، جو فلالوجسٹ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. میں طاقتور ہوں تو 15-20 عورتیں میرے پاس ہیں، میں ایک غریب آدمی کی بھی اٹھا کے لے آؤں گا، اور میں ایک عام آدمی جو ہے تو مسکین آدمی ہے، وہ بیچارہ گھومتا پھرے جو مرضی کرتا پھرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو کہتے ہیں کہ فلالوجسٹ کہتے ہیں کہ دنیا کا جو پہلا لفظ ایجاد ہوا تھا وہ شادی تھا، اور ہزاروں سال کی محنت کے بعد کہ یہ مرد اور یہ عورت ایک دوسرے کے ہیں، اور ان کو سینٹیٹی ہم نے دے دی ہے، یہ کوئی اور نہیں لے سکتا، بے شک طاقتور کیوں نہ ہو اور یہ بے شک کتنا کمزور کیوں نہ ہو، یہ ان کے ساتھ رہنے کے لیے ہم معاشرہ اس کو سرٹیفائی کرتا ہے کہ دے ول لیو ٹوگیدر. کمزور ترین آدمی بھی خوبصورت ترین بیوی رکھ سکتا ہے، اور طاقتور ترین آدمی بھی بدصورت عورت کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مرد طاقتور چونکہ ہوتا ہے تو مائٹ کے ساتھ انہوں نے کئی 25-25 30-30 50-50 90 عورتوں کے بیویوں کے مثال حرم اور بہت بڑی چیزیں. تو اسلام نے سب سے پہلے تو اس کو ریسٹرکٹ کیا 4 کے اوپر، یہ 4. پھر 4 کے ساتھ اس نے ریسٹرکٹ کیا عدل کی شرط کے اوپر، عدل. پھر عدل کے ساتھ بھی کہا کہ تم عدل کر نہیں سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں ایک ہی بہتر ہے. اور سچی بات جو میں آپ کو کہوں کہ معاشرے کے اندر جنگوں کے اندر عورتیں بچتی ہیں، ایکسیڈنٹس کے اندر عورتیں بچتی ہیں، طوفانوں کے اندر عورتیں بچتی ہیں. ظاہر بات ہے پروٹیکٹیو صورتحال میں مرد جس قسم کی چیزوں کو فیس کر رہا ہے، اس وقت دنیا کے اندر جو پاپولیشن ہے وہ عورتوں کی تقریباً اس وقت کوئی آدھے ارب کے قریب زیادہ ہے. اب وہ آدھا ارب عورتیں کہاں جائیں گی؟ کیا اب باریاں لگائیں گے کہ اتنے لوگ جو ہیں 15 سال کے لیے ایک بیوی رکھیں گے، پھر 15 سال کے بعد دوسری، کیونکہ 2 نہیں رکھ سکتے؟ کہ یا آپ یہ کہیں گے کہ جی اس طرح ایسا کر لیتے ہیں کہ 6 مہینے ایک بیوی ہو جائے، 6 مہینے دوسری ہو جائے. کوئی ایک طریقہ کار تو ایسا ہوگا، ادروائز دے ول بی ایزی پرے فار اینی سوسائٹی. تو اسلام نے ضرورت کے تحت اس شادی کی اجازت دی ہے دوسری بنیادی طور پر. آپ اور ضرورت کی اس لیے اجازت دی ہے کہ بجائے اس کے کہ تم دنیا پوری کے اندر حرام کاریاں کرتے پھرو، چھوڑی چھپے آشنائیاں کرتے پھرو، تم دنیا کو بتاؤ اور رسپانسبلٹی لو، تم اس کا ذمہ لو کہ میں اس کے ساتھ شادی کر رہا ہوں، اس کی اولاد کا بھی ذمہ لو. یہ بیسک ہیومن نیڈز کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بلٹ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر ایک خاص اہلیت اور ایک خاص صلاحیت آخر وقت تک رکھی ہے، جبکہ بایولوجیکلی آپ عورت کا ایک خاص مینوپوزل پیریڈ ہے، اس کے بعد ایک صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی استعداد کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ بنیادی طور پر جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں، جس طرح آپ نیند پوری کرتے ہیں، جس طرح آپ پانی پیتے ہیں، جس طرح آپ رفع حاجت کرتے ہیں، اسی طرح جنس ایک بنیادی ضرورت ہے. اگر وہ 4 چیزیں آپ کی نہ پوری ہوں تو آپ کام نہیں کر سکتے، آپ ایک
کمفرٹیبل مرد نہیں ہیں، آپ ایک فروٹفل مرد نہیں ہیں سوسائٹی کے لیے. اس طرح اگر آپ کی جنسی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو نہ آپ کمفرٹیبل مرد ہیں، نہ آپ فروٹفل مرد ہیں، نہ ہی آپ فروٹفل عورت کی ضروریات جو ہیں جنسی ایک خاص عمر کے بعد ڈکلائن کی طرف جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. مرد کی ضروریات جو ہیں وہ آخر وقت تک تا دم حیات، موت کے منہ تک جانے تک کسی نہ کسی حد تک قائم رہتی ہیں. تو یہ بایولوجیکل ڈفرینس ہے جس کو اسلام نے ضرورت کے تحت اجازت دی. یہ حقوق کی جنگ جو ہے نا، اب اسلام کو ہم اصل میں غلط فہمی اس وقت ہوتی ہے جب اسلام کو ہم فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا جو پیمانہ ہے میں نے اور آپ نے بنایا اس کے حساب سے ناپ دیتے. اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے دنیا میں ہر چیز کے، اور ان جوڑوں کے مختلف وظائف اینڈ فنکشنز ڈٹرمن کر دیے. کتا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بچے پالتا ہے، وہ اپنے اس وقت گزاری کے بعد پتہ نہیں کن گلیوں میں بھاگ جاتا ہے. کتیا دودھ پلا رہی ہوتی ہے، پال رہی ہوتی ہے، پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، ان کو ساتھ لے کے بیٹھی ہوتی ہے. کوئی جانور ایسا نہیں، سور ہو، میں بدترین جانوروں کا نام لے رہا ہوں کہ جن سے ہم نفرت بھی کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے، بلی ہے، سارا کچھ، بلے کا کچھ پتہ نہیں چلتا کون ہے کہاں ہے، جو اس کا مرد، جو میل پارٹنر. اللہ نے اس کے اندر نہ یہ حص رکھی اور نہ اس کے فنکشنز میں چیز شامل کی. اسی طرح عورت کو اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے وظائف دیے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور ان کاموں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. عورت سے قیامت کے دن یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے مرد نے 2 شادیاں کر لی تھیں اس لیے تم اپنے بچوں کی صحیح پرورش نہیں کی، تمہارے مرد نے 2 شادیاں کر لی تھیں اس لیے تم نے یہ احکامات پر عمل نہیں کیا، تمہارے مرد نے 3 شادیاں کر لی تھیں اس لیے تمہیں اس کے بارے میں جو حقوق دیے گئے تھے تم نے اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا. میری روح کو مرد کے لباس میں بھیجا اور آزمائش ڈالی اور کہا کہ کما کے لانا ہے اور تم پروٹیکٹ کرنا ہے، اور تم نے یہ تمہارے کام ہے، یہ تمہارے وظائف ہیں. جنگ میں تمہیں کہا جائے تو تم نے چل پڑنا ہے، ٹھیک. دوسرے کام تم نے کرنا ہے، تم رسپانسیبل ہو، تم نے وہ سارے کام کرنے ہیں. عورت کے لباس میں ایک اور دوسری روح عورت کے ڈال دی گئی اور اس سے کہہ دیا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ان کاموں سے باہر نکل کے سوچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو مرد کر سکتا ہے وہ میں بھی کر سکتی ہوں، اور جو مرد کہتا ہے جو عورت کر سکتی ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں، تو پھر وہاں پر کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. حالانکہ جو کام عورت کر سکتی ہے وہ مرد بالکل نہیں کر سکتا. عورت تخلیق کر سکتی ہے، مرد تخلیق نہیں کر سکتا. عورت کے اندر اتنا بڑا جذبہ تراخم جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے وہ مرد کے اندر نہیں ڈالا. عورت کے اندر ایک فیملی یونٹ کا سینٹرل اور فوکل سسٹم بنا بھیجا ہے، مرد کے اندر نہیں ڈالا. اس لیے کہا گیا قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ جو پوچھے گا تو مرد کی اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھے گا عورت سے. تو بیسیکلی حقوق کی جنگ اس وقت شروع ہوتی ہے. اگر آپ کا ذمہ داری اس گھر کے یونٹ کے اندر اگر آپ نے اس کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں تو آپ بری ذمہ ہیں، آپ سرخرو ہیں. وہ جو کہا رسول اللہ نے کہ جس کا خاوند اس کے موت کے وقت خوش گیا اور اس نے حملے سالے کیے تو جنت کی ذمہ داری مجھ سے لے لیں. آپ ایک آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم اس کو آزمائش کے دور کو ہم پتہ نہیں فائنل دور سمجھ لیتے ہیں، یہیں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ جو تھے وہ رات کو اٹھ کے عبادتیں کرنے لگے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے. وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، تو کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ بھی ایسے عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں یہ وہ. تو رسول اللہ سخت غصے میں آئے اور انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد انہوں نے تقریر کا آغاز کیا کہ ایکم مثلی، کیا تم میری مثل ہو. تو ایک بات تو ہم یہ اعتراض ہمیں کبھی انٹرٹین کرنا ہی نہیں چاہیے، سمپل سی بات. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس حدیث کے مطابق بنیادی طور پر تمام انسانوں سے بالکل مختلف سمجھتے ہیں. ہمیں اس پیمانے پہ نہ اعتراض کا جواب دینا ہے اور نہ ہم جواب دینا چاہتے ہیں. وہ ہمارے لیے ان تمام تنقیدوں سے اور اعتراضات سے بالا تر. ہم نہ ان کا میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا اللہ مجھے پلاتا بھی ہے. آپ سو گئے تھے، سونے کے بعد اٹھ کے آپ نے وضو کیا، وضو نہیں کیا، نماز پڑھی. فرمایا کہ
میری نیند تمہاری نیند سے مختلف ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں باقی سارے معاملات کے اندر رسول اللہ کے بعد ہمیں بتا دو جو احکامات ہم پہ نازل ہوئے ہیں کہ ہم نے ایسا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 80 سال کا بڈھا 79 ینگ لڑکی سے شادی کرتا ہے تو تمہارے لیے میڈیا ایونٹ ہوتا ہے. اگر 90 سال کی الزبتھ ٹیلر 25 سال کے لڑکے سے شادی کرتی ہے تو تمہارے لیے میڈیا ایونٹ ہوتا ہے. کہاں کہاں نہیں ہوئی, کس کس بادشاہ نے نہیں کی. تو یہ کوئی بحث کی چیز ہی نہیں ہے. لیٹس ٹاک کہ ہم نے کیا کیا ہے. کیا کوئی سی شخص کی ذاتی زندگی اس کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ڈسکس کی جا سکتی؟ نہیں کی جا سکتی. اور پیغمبر کا جہاں تک تعلق ہے ہم اس پہ ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ نے خود ایک حد فاصل قائم کر دی کہ تم میری مثل نہیں ہو. کیونکہ اگر دیکھیں, اگر پیغمبر کو ہم معمور من اللہ, اور پیغمبر کو معصوم من الخطا, اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی وحی کا مکمل طور پہ فرستندہ نہ سمجھیں تو ہم تو ایمان نہیں لا سکتے نا. جب ہم اس کو میں اور آپ کے برابر پہ لا کے ہم اس کو ناپنا شروع کریں گے تو پھر میں اور آپ بھی تو وہی آنی چاہیے نا. پہلی بات ہے کہ غیر مسلم جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں. غیر مسلم کو ہم سمپل سی سوال کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ ہم ایک شخص کو خاص طور پہ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص صلاحیت اور خاص حیثیت, خاص مرتبہ, خاص مقام اور خاص کلام لے کے آئے تھے. ایک بات تو طے ہے. اس لیے ہم ان کو آپ کے پیمانے میں نہیں رکھتے. اس کے معیارات بھی مختلف تھے ہمارے لیے, اس کے لیے عبادات کا کنسیپٹ بھی مختلف تھا. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ بولتے ہی نہیں ہیں, لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ جب تک ان پہ وحی نازل نہیں ہو سکتی. میں اور آپ تو نہیں ہیں ایسے. کیا ہم بھی وحی کا انتظار کریں کہ ہم وحی نازل ہو کے تو ہم بولیں گے؟ تو اس لیے اس پیغمبر کی ذات کے علاوہ جو چیز آ گئی. اور دوسری بات تو خود جسٹیفائی, ہم نے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں نا چیزوں کو, اور ان کے پیمانوں پہ جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم خراب ہوتے ہیں.